اسلام پھیلا ہے نا تو تبلیغ سے، تقریر سے، تلوار سے، محنت سے، جہاد سے، کوشش سے، ہر طرح کی قربانی سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے پناہ فضائل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور آپ اور میں بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سفارش کے اس امت کا حصہ ہیں۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم سے اگر کل کوئی پوچھے کہ تم امت رسول اور تمہارے اندر شان ابوبکر صدیق نظر آنی چاہیے تو کیا نظر آئے گا؟ تم امت رسول ہو اور تم پاسبان ہو فکر عمر بن خطاب کے، تمہارے اندر ان کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے؟ تم امت رسول ہو، تمہارے اندر عثمان بن عفان کی جھلک نظر نہیں آتی، حیدر کرار کی جھلک نظر نہیں آتی، تم کیا ہو؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے، ہم کرامتیں سنائیں گے، ہم فضائل اپنے بزرگوں کے سنائیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، حضرت عثمان غنی ایسے تھے، حیدر کرار ایسے تھے، وہ ایسے تھے، بھائی بہت کچھ تھے، بہت اچھے تھے، سارا کچھ تھا۔ یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ اقبال نے جواب شکوہ نے کہا نا کہ تھے تو آباب تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ جب شکوے میں کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ سارا شکوہ کیا جب اقبال نے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جواب بھی لکھا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، یورپ کے کلیساؤں کو کس نے آباد کیا؟ آخر میں کہا تھے تو آباب تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ ہلاتے ہی نہیں ہو، ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو کل کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ معجزے ایسے نہیں ہوتے۔ اسلام پھیلا ہے نا تو تبلیغ سے، تقریر سے، تلوار سے، محنت سے، جہاد سے، کوشش سے، ہر طرح کی قربانی سے پھیلا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب اپنے خلفاء کو بھیجا نا تبلیغ اسلام کے لیے، یہ سنگاپور، جکارتہ، ملائیشیا، یہ جتنی ساحلی پٹی ہے، یہ ساری ان کے خلفاء کی محنت ہے کہ یہ مسلمان ہوئے۔ تو جب بھیجا تو ان کو جاتے ہوئے نا پوٹلیاں دیں، ان پوٹلیوں میں اشرفیاں تھیں، سکے تھے۔ تو خلفاء نے عرض کی حضور آپ ہمیں کوئی نصاب دیں، کوئی کتاب دیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی ورد بتائیں کہ جو ہم ان کو جا کے تسبیح بتائیں، جو ذکر بتائیں، جو کلام بتائیں، اور وہ اس کو پڑھیں تو اس کے مطابق اسلام پھیلے۔ یہ آپ ہمیں سکے دے رہے ہیں اور یہ پوٹلیوں میں، گتھیوں میں کھنک رہے ہیں، سکوں سے کیا کرنا ہے؟ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بیٹو، تبلیغ صرف اور صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ صرف اور صرف افکار سے نہیں ہوتی، نظریات سے نہیں ہوتی، تسبیح سے نہیں ہوتی۔ فرمایا بیٹو یہ پیسے لے جاؤ، وہاں پر جا کر لوگوں میں کاروبار کرنا، لوگوں میں کاروبار کرنا، تمہارے معاملات دیکھ کے دنیا تسلیم کرے کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں، تمہاری بات سچی ہو، تمہارا تول پورا ہو، تمہارا ناپ پورا ہو، تمہارا وعدہ پورا ہو، تمہاری کمٹمنٹ 100% ٹھیک ہو۔ جس وقت لوگ تمہارا کردار دیکھیں گے نا کاروبار کے اندر، تو پھر دین میں داخل ہوں گے۔ تو دوستان گرامی، آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، آپ اپنی امت کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا، یعنی آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ جس مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنی ہے نا، تبلیغ اس نے کرنی ہے، وہی مذہب کا محافظ ہے، وہی اسلام کا نمائندہ ہے۔ نہیں، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد کو پیدا کیا ہے، ہر کام کے لیے۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے نا فلسطین کا، غزہ کا، بہت زیادہ مطلب جنگ ہوئی، موتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، بڑا ظلم ہے امت کے ساتھ۔ میں آپ کو فلسطین کی ایک بات سناتا ہوں کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا نا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بھی کئی سال پہلے اس وقت کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ترکھان تھا بڑھئی، اس نے ایک ممبر بنایا لکڑی کا، اور اس ممبر کے اوپر بڑے اس نے نا نقش و نگار کیے اور بڑے اس کے اوپر موتی لگائے، جو اس وقت طرز تھی مطلب فرنیچر بنانے کی، اس نے کمال کا بنایا، بہت خوبصورت ممبر، بہت خوبصورت۔ جب وہ ممبر بن گیا، اب اس سے خریدنے کے لیے دنیا دور دور سے آئی، کوئی بغداد سے، کوئی مدینے سے، کوئی مکے سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کہیں دور دور سے دنیا کہ یار بڑی خوبصورت ممبر ہے، ہمارے مطلب ملک کی مرکزی جامع مسجد میں اس کو رکھا جائے۔ وہ کہتا میں نے نہیں دینا، اترکھان کہتا میں نے نہیں دینا۔ بھائی کیوں نہیں دینا؟ کہتا ہے یہ میں نے اس لیے بنایا ہے، اس کو مسجد اقصیٰ میں رکھنا ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار تو عجیب آدمی ہے، مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہاں پہ تو تقریر ہی کو نہیں ہوتی،
اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرے گا نا مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے، اس کا کام تیر تلوار چلانا ہوگا، اس کا کام ممبر بنانا نہیں ہوگا۔ میں اپنے حصے کا کام آج کر چلا ہوں، وہ بعد میں آ کے کرے گا، وہ بعد میں آ کے کرے گا۔ میں اپنے حصے کا کام جو مجھے فن دیا تھا نا میں نے کر دیا۔ جو مولوی صاحب، جو قاری صاحب، جو امام صاحب، جو عالم صاحب، جو خطیب صاحب ہیں نا، ان کے پاس ایک طاقت ہے، علم کی طاقت، تقریر کی طاقت۔ وہ اس کی بنیاد پہ تبلیغ کریں گے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس ہے ایمانداری کی طاقت، پورا تولنے کی طاقت، خالص چیز بیچنے کی طاقت، لوگوں کو بقایا پورا دینے کی طاقت، کسی چھوٹے بڑے کو دیکھے بغیر ایکسپائری ڈیٹ کے اندر اندر بیچنے کی طاقت۔ آپ کے پاس ایمانداری کی طاقت ہے۔ کوئی دنیا کا کاروبار ہے، آپ اس کو ملاوٹ سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں۔ آپ بھی دین کے خادم ہیں، آپ بھی دین کے مبلغ ہیں، آپ بھی دین کے سپوت ہیں، آپ بھی دین کے تبلیغ کرنے والے ہیں، اور عین ممکن ہے آپ کی وہ تبلیغ قاری صاحب اور خطیب صاحب کی تقریر سے بڑھ جائے۔ دین صرف تقریروں کا نام نہیں ہے دوستو، دین کردار کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے نا، اس ذمہ داری کو پورا نبھائیں۔ بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی بنے، والد ہیں تو والد بنے، بیٹے ہیں تو بیٹے بنے، شاگرد ہیں تو شاگرد بنے۔ جس سٹیٹس پہ ہے نا اس سٹیٹس کا لحاظ کریں، اس کی ذمہ داری کو کما حق کو نبھائیں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے۔ مرید کہے کہ میں اپنے شیخ سے بڑا ہوں، شاگرد اپنے استاد کے نقلیں اتارنا شروع کر دے، گاہک کہے کہ میں دکاندار کو کچھ نہیں سمجھتا، مقتدی کہے کہ امام کیا چیز ہے، امام کہے مقتدی کیا چیز ہے، تو کیا یہ معاشرہ اسلامی ہوگا؟ اپنے سٹیٹس میں رہ کر اللہ نے جو آپ کو منصب دیا اس منصب کے ساتھ انصاف کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ بھی اسلام کی تبلیغ۔